اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ تو آج ہم سمجھیں گے ظاہر اور باطن کا کانسیپٹ کیا ہے اسلام میں، which is extremely important to understand۔ دنیا میں بے شمار مٹیریلسٹک آبجیکٹس ہیں، مٹیریلسٹک ایگزسٹنسز ہیں، اور بے شمار امٹیریلسٹک ایگزسٹنسز ہیں۔ مٹیریلسٹک ایگزسٹنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے 5 سینس آرگنس پرسیو کرتے ہیں وہ سارے مٹیریلسٹک آبجیکٹس ہیں، چاہے وہ لیونگ تھنگ ہو یا نان لیونگ تھنگ ہو، سب مٹیریلسٹک ہیں۔ ہم اور آپ مٹیریلسٹک ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ٹچ کر سکتے ہیں، اور یہ باٹل یہ مٹیریلسٹک ہے کیونکہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں۔ لیونگ اور نان لیونگ بے شمار چیزیں ہیں جو مٹیریلسٹک ہیں، جو ہمارے 5 سینس آرگنز میں آتی ہیں، لیکن بہت ساری بے شمار جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ایسی چیزیں ہیں جو امٹیریلسٹک ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں میٹا فزیکل ہے۔ میٹا فزیکل یعنی جیسے فرشتے ہیں، آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میٹا فزیکل ہے، آخرت میٹا فزیکل، برزخ میٹا فزیکل، مرنے کے بعد جو عالم ہوتا ہے وہ میٹا فزیکل ہے۔ یہ ایون دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن ان کو ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ میری ایک شرٹ ہے، اس کا ایک کلر ہے، لیکن غصے کا کیا کلر ہے؟ غصہ کیسا ہوتا ہے؟ پیلا ہوتا ہے، نیلا ہوتا ہے، بینگنی ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ غصہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھا جا سکے، وہ فیل ہوتا ہے بس۔ یہ ایک فون ہے جس سے ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ سب دیکھ پا رہے ہو کہ کون سی کمپنی کا فون ہے، کس شیپ کا ہے، کتنا بڑا ہے، سب آپ کو پتا ہے۔ لیکن یہ فون چوری کے پیسے سے خریدا گیا ہے، یا محنت کے پیسے سے خریدا گیا ہے، یا کسی سے ادھار پیسے لے کر خریدا گیا ہے؟ دوسری بات، ظاہر اور باطن میں ہمیشہ اس کا باطن زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ظاہر کے مقابلے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظاہر امپورٹنٹ نہیں ہے، ظاہر بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن ظاہر سے زیادہ باطن امپورٹنٹ ہے۔ آسان مثال سے اس کو بات سمجھیں تو کیلا ہے، چھلکا جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا، اور اس کے اندر جو گودا ہے وہ باطن ہے۔ اس چھلکے کا، اس ظاہر کا کیا کام ہے؟ یہ اس گودے کو دھول سے، گندگی سے، کیڑوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے اوپر مکھی بھی بیٹھے چھلکے پر یا کوئی اور چیز بیٹھ جائے، اس سے اس کے گودے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صاف رہے گا کیونکہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو امپورٹنٹ ہے بالکل، لیکن کب تک امپورٹنٹ ہے؟ جب تک وہ اس گودے کو ڈھکے ہوئے ہیں تب تک امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ہی ہم اس کو چھیلیں گے اور گودے کو الگ رکھ دیں اور چھلکے کو الگ رکھ دیں، اب کیا کریں گے؟ ہم اس چھلکے کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس چھلکے کا اب کوئی کام نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ اپنے باطن سے الگ ہوا، یہ یوز لیس ہو گیا۔ اچھا، کیا یہ باطن بھی یوز لیس ہو گیا؟ نہیں، یہ تو کھائیں گے ہم، اس کی ویلیو اتنی ہے جتنی پہلے تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو باطن ہوتا ہے اس کی ویلیو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ظاہر کی ویلیو تب تک ہے جب تک وہ باطن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب تک انسان کے اندر روح ہے، روح ہمارا باطن ہے۔ روح ایسی چیز ہے جو میٹا فزیکل ہے، وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ آج تک کسی نے نہیں کلیم کیا دنیا میں کہ ہم نے روح کو دیکھا ہے، لیکن ہماری جو حیوانی وجود ہے، یہ جو فزیکل باڈی ہے، یہ سب کو دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس فزیکل باڈی کا امپورٹنس ہے، نو ڈاؤٹ ہے۔ کب تک؟ جب تک اس کا باطن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس کا باطن الگ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی انسان ڈیڈ ہو گیا، اسے گڈھے میں دبا دو۔ ہم سب اکٹھے ہو کے جاتے ہیں اور اسے دبا کے آ جاتے ہیں، بیکاز اب یہ کسی کام کا نہیں ہے۔
لیکن کیا روح بھی اب یوز لیس ہو گئی؟ روح تو کبھی یوز لیس نہیں ہوگی، نہ روح کو کبھی موت آئے گی، موت تو صرف اس فزیکل باڈی کو آتی ہے۔ تو وہ جو روح تھی اس کی امپورٹنس تب بھی تھی جب اس ظاہر سے وہ جڑی ہوئی تھی، اور اب بھی ہے جب وہ ظاہر سے الگ ہو گئی۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر چیز کا جو باطن ہے وہ امپورٹنٹ ہو۔ اسی طرح سے جو ہمارے اعمال ہیں ان کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ کیس اسٹڈی کے طور پر نماز کو لے لیتے ہیں۔ نماز کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ ہم کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، ہم پینٹ شرٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم کرتے پاجامے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم کرتا اور تہمت میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم شلوار کرتے میں نماز پڑھ رہے ہیں، واٹ ایور، یہ سارا ظاہر ہے۔ ہم وضو کس طرح کر رہے ہیں، ظاہر ہے۔ ہم ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، ظاہر ہے۔ یہ ظاہر امپورٹنٹ ہے، اوبویسلی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہمارے ہر کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسوہ ہیں ہمارا، وہ آئیڈیل ہے، وہ جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے ہی ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو وہ اس ظاہر سے ہی کاپی کریں گے ہم۔ کوئی انسان بھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کر رہا ہے نماز میں، اس کے پیچھے اس کے پاس کوئی پروف ہوگا، کوئی آرگیومنٹ ہوگا، کوئی حدیث ہوگی کہ اس حدیث میں فلاں حدیث میں اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ کوئی رفع دین کر رہا ہے، کوئی رفع دین نہیں کر رہا ہے۔ وہ اپنے اپنے اطمینان کی بات ہے کہ کس انسان کو ان احادیث کے اوپر زیادہ اطمینان ہے جس کے اندر رفع دین کا ذکر ہے، اور جو نہیں کر رہا ہے تو اس کے پاس بھی اپنا دلیل ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں حدیث میں تو ہے لیکن میں تو نہیں کروں گا۔ اس کے پاس یقیناً کوئی ایسی حدیث ہے جہاں پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنا رفع دین کے بھی نماز پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، سجدہ یہ کہ مختصراً سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، یہ سب ہمیں سیٹ پتہ ہے، ہمیں سب کچھ کلیئر ہے، لیکن یہ سب کچھ ظاہر ہے، یہ سب کچھ ایسا ہے جو ہماری حیوانی آنکھ سے دکھتا ہے۔ اس کا ایک باطن ہے، اور وہ کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ جب میں رکوع کر رہا ہوں تو کیا میں خدا کو تصور کر رہا ہوں، یا میں بازار میں ٹہل رہا ہوں، یا میں گھر کی باتوں میں ٹہل رہا ہوں۔ ابھی گھر میں 2-4 رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دوست تھے، ان سے میری گفتگو چل رہی تھی، کیا وہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں رکوع میں، یا خالصتاً اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے میں محسوس کر رہا ہوں، یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے محسوس کر رہا ہوں؟ یہ کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ رکوع کرتے ہوئے سب لوگ دکھائی دیں گے، سب ایک جیسا رکوع کر رہے ہیں، لیکن کون کانسنٹریٹڈ ہے، متوجہ ہے رب کے لیے، اور کون متوجہ ہے اپنے کام کے لیے؟ کون کیلکولیشن کر رہا ہے اپنی دکان کی کہ میں نے کتنا حساب کیا، کس سے کتنا ادھار دیا، کس کہاں سے واپس آ گیا؟ کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور اخلاص کے ساتھ میں جھکا ہوا ہے؟ یہ کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ یہ باطن ہے، اصل یہ باطن ہے۔ اگر میں بہت خوبصورت پوشاک زیبتن کیے ہوئے ہوں، بہت اچھے کپڑے میں نے پہنے ہیں، بہت خوبصورت نورانی چہرہ ہے، اور داڑھی بھی ہے، اور ٹوپی بھی بڑی خوبصورت ہے، ڈریسنگ میری زبردست ہے، لیکن میں نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوں، تو یہ ظاہر میرے کسی کام کا نہیں ہے کہ میں نے کپڑے کیسے پہنے۔ میری نماز قبول نہیں ہوگی، میری نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ بہت ساری حدیث مبارکہ ایسی موجود ہیں جس میں اس طرح کے مضمون واضح ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو بالکل ماڈرن کپڑے پہنے ہوئے ہے، جینس اور شرٹ میں اور جیکٹ میں کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ رکوع میں سجود میں رو رہا ہے، اتنا زیادہ کانسنٹریٹڈ ہے وہ کہ اس کو گوز بمز آ گئے ہیں، اور وہ بالکل ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اس آفلنس کی وجہ سے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے، اس کام کی، اس ایکٹیویٹی کی ایک روح ہوتی ہے جس کو ہم عام زبان میں کہیں کور ہوتی ہے۔ آسان زبان میں اگر ہم کہیں تو ہر ایکٹیویٹی کی ایک کور ہوتی ہے، ایک پیریفری ہوتی ہے، ایک پیریفریکل چیزیں ہوتی ہیں اس ایکٹیویٹی کی، اور ایک ہوتی ہے کور۔ فار ایگزامپل،
یہ آپ جو یہاں آئے ہو اس کے لیے آپ نے کچھ پلان کیا تھا، آپ نے کپڑے چینج کیے تھے، آپ نے موٹر سائیکل اٹھائی، یا آپ نے رکشہ پکڑی، یا آپ پیدل آئے چپل یا جوتے پہن کر، جو بھی، یہ سارے کام امپورٹنٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ بنا کسی ذریعے کے تو آپ یہاں نہیں پہنچ پاتے، ہے نا. کم سے کم آپ کو ٹانگیں سالم چاہیے کہ آپ چلنے کے قابل ہو، پیدل چل پاؤ، اتنا تو امپورٹنٹ ہے نا ظاہر. یا آپ نے رکشہ پکڑی، یا یہ ساری پیریفیریکل ہے. تو ان پیریفیریکل چیزوں میں آپ چینج لا سکتے ہو، اس سے مین ایکٹیویٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اگر پیدل آئے ہو تو آپ بائک سے بھی آ سکتے تھے، بائک سے آتے تو کیا فرق ہو جاتا؟ کچھ نہیں، کچھ جلدی آ جاتے. اگر آپ رکشہ سے آتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ 10 روپے دینے پڑتے. کوئی بہت بڑا واضح فرق واقع نہیں ہوتا اس پوری ایکٹیویٹی میں. لیکن اس کا کور کیا ہے؟ کور یہ ہے کہ میں آپ سے بات کروں. ٹھیک ہے، یہ کور تھا. آپ بائک سے آتے یا رکشہ سے آتے یا پیدل آتے، آپ نے کپڑے چینج کیے، آپ نے جوتا پہنا، سارے کام کیے، اور آپ یہاں آ گئے. اور یہاں آگے پتہ چلا کہ وہ جن سے آپ بات کرنے آئے ہیں وہ حضرت تو دلی چلے گئے. آپ یہ نوک کرتے، کوئی اندر سے آتا، کہتے بھائی وہ تو دلی چلے گئے. اب اس پوری ایکٹیویٹی کا، آپ کے آنے کا، آپ کے کپڑے بدلنے کا، آپ کے چپل پہننے کا، آپ کے بائک سے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ مین جو کور تھا اس کا وہ ختم ہو گیا. اور آسان طریقے سے، جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، کیونکہ مثالوں سے باتیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں. میرے بچوں نے مجھ سے کہا کہ سموسے کھانے ہیں نخاسے کے فلاں دکان کے. ٹھیک ہے، میں لیٹا ہوا تھا کرتے بنیان میں اور کرتے میں نے کہا اچھا چلو لاتا ہوں. اب میں اٹھا اور اٹھ کے میں نے کرتا پہنا. یہ ایک پارٹ ہے اس ایکٹیویٹی کا. میں ہوائی چپلوں میں تھا، میں نے اپنے لوفر پہنے. دوسری ایکٹیویٹی کی. باہر نکلا، میں نے اپنی بائک اٹھائی. تیسری ایکٹیویٹی ہو گئی. پھر میں بائک لے کر گیا نخاسے، اور نخاسے میں اس دکان تک پہنچ گیا. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. پھر میں نے وہاں سے یوٹرن لیا بنا سموسے لیے، اور میں واپس آ گیا اپنے گھر. اور میں نے بائک کھڑی کری، بچے انتظار کر رہے ہیں سموسے آتے ہوں گے. میں آیا اندر، اس سے پوچھا بچوں نے کہ ابو کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی یار میں نے سارے کام کیے تمہارے کہنے سے. دیکھو میں نے کپڑے بھی بدلے، میں نے چپل بھی پہنے، میں نے جوتے پہنے، میں بائک بھی اسٹارٹ کر کے میں وہاں تک گیا، لیکن تو میں تمہارے سموسے نہیں لایا. تو کیا کہیں گے بچے؟ فائدہ کیا ہوا آپ کے جانے کا؟ آپ کے کپڑے بدلنے کا کیا فائدہ؟ آپ کے چپل پہننے کا کیا فائدہ؟ آپ کے بائک سے جانے کا کیا فائدہ؟ جب آپ اصل کام ہی نہیں کر کے آئے ہو جس کام کے لیے آپ نے یہ ساری چیزیں کی تھی، تو آپ کے ان سارے کاموں کا کوئی مطلب نہیں نکلتا. ہاں اگر میں وہاں جاتا اور سموسے لے کر آتا، بگ ڈیل کیا ہے؟ بگ ڈیل ہے سموسا. تو اس پوری ایکٹیویٹی کا جو کور ہے وہ کیا ہے؟ وہ سموسا لینا ہے. وہ ہے تو یہ پوری ایکٹیویٹی یوزفل ہے، وہ نہیں ہے تو یہ پوری ایکٹیویٹی یوز لیس ہے. اسی طرح سے ہماری جو عبادات ہیں ان کا بھی ایک کور ہے، اور بہت ساری پیریفری ہیں جس کی میں نے آپ کو ابھی مثال دی. وضو کرنا اور کپڑے پہننا اور مسجد جانا، یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کور نہیں ہے، پیریفری ہے. اب ہم یہ اس بات کو سمجھنے کے بعد اگر یہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی قرآن مجید سے پوچھتے ہیں پھر نماز کا کور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا کور کہا ہے، روح کہا ہے؟ ظاہر قرآن ہی بتائے گا ہمیں. قرآن حجت ہے ہم سب کے لیے. کسی بھی چیز میں اختلاف ہو قرآن پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ. حدیث کے تعلق سے ہم کہتے ہیں بھائی ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ حسن ہے، لیکن قرآن تو قرآن ہے، اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھا سکتا. اب قرآن سے اگر ہم پوچھتے ہیں، قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کور آف نماز کیا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر نماز کے تعلق سے صرف 3 طرح کی انسٹرکشنز آئے. ایک انسٹرکشن اس کو ادا کرنے کا حکم ہے، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. دوسرا انسٹرکشن فزیکل پوسچر کے تعلق سے ہے کہ مجھے کھڑا کیسے ہونا ہے، وہ ہے قوموا للہ قانتین، کہ ایسے کھڑے ہو جیسے
ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تمہاری پوسچر میں انکساری ہو، تواضع ہو، ایسا نہ ہو سینہ تان کے کھڑے ہو جیسے کسی مقابل کے سامنے کھڑے ہو، مدِ مقابل کے سامنے کھڑے ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب میں اس بات کو فیل کروں گا کہ سامنے میرے کون سی ذات ہے، تو خود بخود میری نگاہ جھک جائے گی، خود بخود میرا سینہ اندر چلا جائے گا۔ پاسبل نہیں ہے کہ میں تواضع انکساری میرے اندر نہ آئے، لیکن جب کب ہوگا یہ؟ جب مجھے شعور ہوگا کہ میں جا رہا ہوں تو کس ہستی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو شعوری طور پر کرنا کسی کام کو بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز کو شعوری طور پہ جب تک میں نہیں لوں گا تب تک اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسری بات جو بولی اللہ تعالیٰ نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کور بتائی ہے نماز کی، روح نماز بتائی ہے، اور وہ ہے سورہ المومنون کی پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن لوگوں نے اپنی نماز میں خشیت اختیار کی، جنہوں نے خشیت کو اچیو کر لیا نماز میں، وہ کامیاب ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے خشیت کیا ہے؟ کہ خشیت ایک ایسا احساس ہے، ایسی کیفیت ہے جس کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو اس قدر محسوس کرنے لگے کہ وہ رونے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو فیل کرنا کہ انسان بے قرار ہو کر انکنٹرولبل رونا شروع کر دے، آٹومیٹیکلی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو جائے، اتنا مضطرب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خشیت، خاشع ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتایا ہے کہ تمہاری نماز میں اگر خاشیت آ گئی، تم نے مجھے اتنا محسوس کر لیا، کامیاب ہو گئے تم، یو ہیو ون دس میچ، تمہاری نماز کامیاب۔ تم کیسے کپڑے پہنے ہو، کہاں ہاتھ باندھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ پیریفری ہے، اور پیریفریکل چیزیں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی لیں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ جب سجدے سے سر اٹھایا کرتے تھے تو زمین گیلی ہو جاتی تھی اس جگہ کی؟ یہ اسوہ نظر نہیں آتا، بس کپڑوں میں نظر آتا ہے اسوہ، ہمیں ہاتھ رکھنے میں اور ہاتھ اٹھانے میں یہ نظر آتا ہے سر اسوہ، ہم یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ پھر اس کو قرآن مجید سے کوریلیٹ کر کے ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہیں، ان ایمان والوں کے لیے جنہوں نے خشیت اختیار کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز میں سب سے نمایاں چیز جو ہے وہ خشیت ہے۔ ہم وہ خشیت کیوں نہیں لے رہے ہیں وہاں سے؟ ہم صرف کپڑے کیوں لے رہے ہیں؟ ہم صرف ہاتھ باندھنے ہی کیوں لے رہے ہیں؟ ہم صرف ہاتھ اٹھانے کیوں لے رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تم سب سے زیادہ یہ سیکھو کہ خشیت کیسے ملے گی، ان کی خشیت کو اختیار کرو۔ تو اگر ہمارے سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ خشیت روح نماز ہے، تو ہماری گفتگو کا محور جب ہم نماز کا ذکر کریں، اس کے تعلق سے ڈسکس کریں، تو اس کا محور کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم ہر ٹائم اس فکر میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے یہ ڈسکس کرتے کہ یار خشیت کیسے حاصل کریں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ جب یہ حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے گا کامیابی کا۔ کاش ہم زندگی میں ایک بار خشیت حاصل کر لیں۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے غفلہ کہ شیطان کبھی کور کے اوپر نہیں آنے دیتا انسان، وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ بحث ہو تو ظاہری پر ہو، ظاہر پر ہو، باطن پہ نہ ہو، پیریفری پر ہو۔ اس لیے سارے جھگڑے، سارے ڈیبیٹس، ساری بحثم بازی اس بات پہ ہوگی کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کہاں نہیں باندھنا ہے، اس بات پہ ہوگی کہ رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس بات پر ہوگی کہ ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے پاجامہ یا نیچے ہونا چاہیے۔ کبھی وہ یہ نہیں سوچنے دیتا، یہ کبھی اس بات پر وہ ہمیں توجہ نہیں دینے دیتا کہ جو اصل ہے نماز کی اس کو کیسے حاصل کرنا چاہیے۔ نہ تو کوئی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، نہ ہم کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ نتیجے میں
نہ جانے کتنے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو زندگی بھر نماز پڑھتے رہے اور کبھی ایک بار بھی خشیت انہیں حاصل نہیں ہوئی اور اپنی قبروں میں جا کے سو گئے. وجہ اس کی، انہوں نے شاید قرآن مجید پر غور نہیں کیا. انہیں کسی نے خشیت یہ نہیں بتایا کہ نماز کی جو کور ہے وہ خشیت ہے. وہ صرف اس بات پر مطمئن رہے کہ ہم نے ساری نمازوں کی کاؤنٹنگ پوری کری ہے، 4 فرض، 4 سنت، 2 سنت، 2 نفل پڑھ لیے، دیٹس اٹ. کاؤنٹنگ میں سیٹسفائی ہوتے رہے. نہ ان کو کسی نے بتایا کہ کور آف نماز کیا ہے، نہ انہوں نے خود سمجھنے کی کوشش کی قرآن مجید پڑھ کے کہ کور آف نماز کیا ہے. اگر پتہ چلتا انہیں کہ کور آف نماز خشیت ہے تو پھر وہ محنت کرتے خشیت پر. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ دن رات ہمارے معاشرے میں کانفرنسز ہونی چاہیے، پوری دنیا بھر کے عالموں کو بلانا چاہیے اور اس کے اندر تمام عالم اپنے اپنے پرسیپشنز دیں، کیونکہ وہ چیمپئن ہیں. ان کی زندگی کا مقصد ہے، وہ پڑھتے ہیں بہت زیادہ غور کرتے ہیں. تو وہ ہمیں ٹپس دیں اس بات کی کہ دیکھو ایسا کر لو، ایسا کرنے سے خشیت اختیار ہوگی، ایسا کر لو، ایسا کرنے سے خشیت اختیار ہوگی. لیکن ایسا نہیں دیکھتے ہو. کوئی کانفرنس، کوئی سیمینار، کوئی سمپوزیم ہاؤ ٹو اچیو خشیت کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ سیڈلی نہیں دیکھا. میرے ایک رشتے دار ہیں، انہوں نے ایک بار مجھے بتایا کہ وہ آسٹریلیا گئے تھے. حالانکہ ان کے سامنے میری یہ جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ سیمینار تھا اور ہمیں تعجب یہ ہوا کہ اس سیمینار کا ٹاپک یہ تھا ہاؤ ٹو اچیو خشیہ ان نماز. تو میں ایک دم چونک گیا اور اتنا خوشی ہوئی مجھے کہ یار کم سے کم کہیں تو ہے ذکر اس بات کا. آسٹریلیا میں ہی صحیح، انڈیا میں نہ صحیح، کہیں تو لوگوں کو اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ نماز میں خشیت کیسے اختیار کریں. اس کے اوپر سیمینار ہو رہا ہے. from the bottom of my heart I was very happy to listen that. الحمدللہ. تو یہ صرف آسٹریلیا میں نہیں ہونا چاہیے، پوری دنیا میں ہونا چاہیے، خاص طور سے انڈیا میں ہونا چاہیے کیونکہ انڈیا میں سب سے بڑی پاپولیشن ہے مسلم. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں شیطان ایسٹے کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم ناکام ہو کر اس دنیا سے جائیں، تو وہ کسی ایسے کام کو ہمیں نہیں کرنے دینا چاہتا کہ ہم کامیاب ہو جائیں. اور اسے پتہ ہے خبیث کو کہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے خشیت. تو وہ ساری طاقت جھونک دیتا ہے اس بات پہ کہ کسی صورت سے آپ لوگوں کو اور مجھے خشیت پہ نہ سوچنے کا ٹائم مل جائے. وہ ہمیشہ ایسے وسوسے کرتا رہے گا کہ ہم خشیت کے بجائے اور چیزوں پہ بحث کرتے رہیں جو پیریفریکل ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ پیریفری امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ اس کے اندر ہم رد و بدل کر سکتے ہیں. وی کین چینج. جیسے وہاں میں نے آپ کو سمجھایا تھا سموسے والے ایگزامپل میں کہ میں پیدل بھی جا سکتا تھا، بائک سے بھی اور رکشہ سے بھی. ویسے ہی ہم نماز کی جو پیریفریکل چیزیں اس میں فرق کر سکتے ہیں. ہم وضو کے طریقے میں ڈفرینس کر سکتے ہیں، ہم ہاتھ باندھنے میں ڈفرینس کر سکتے ہیں. کوئی اوپر ہاتھ باندھ سکتا ہے، کوئی نیچے باندھ سکتا ہے، کوئی بیچ میں باندھ سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے نہ باندھے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہو. وہ چینج ہو جائے گا. وہاں کریکشن، وہاں پر چینج کرنا ایکسیپٹیبل ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کی نماز ہو جائے گی کیونکہ ہر کسی کے پاس میں احادیث مبارکہ سے ہی دلیل ہے. نافرمانی کوئی نہیں کر رہا. وہ بس اتنا فرق ہے جیسے کسی گھر کے اندر 3-4 ملازم ہو اور مالک گھر سے نکلتے وقت یہ کہہ جائے کہ بھائی صفائی کر لینا، اور اس کے جانے کے بعد میں ایک ملازم جھاڑو لے کے کھڑا ہو جائے اور وہ جھاڑو لگانی شروع کر دے. دوسرا کہے کہ نہیں، مالک کا منشا یہ نہیں تھا کہ جھاڑو لگانی ہے، اس کا منشا یہ تھا کہ ڈسٹنگ کرنی ہے پورے گھر میں، اور وہ یہ سوچ کے وہ ڈسٹنگ کرنا شروع کر دے. تیسرا آئے اس کو کہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، مطلب اس کو دھونا ہے گھر کو، صفائی کا مطلب یہ ہے کہ مالک سے. اب یہ تینوں کے تینوں جو کام کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نافرمان نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ کسی کو یہ سمجھ میں آیا کہ دھونا چاہیے، کسی کو یہ سمجھ میں آیا کہ جھاڑو لگانی چاہیے، کسی کو یہ سمجھ میں آیا کہ ڈسٹنگ کرنی چاہیے. نافرمان وہ ہوگا جو کہے گا ارے ہو گیا گھر صاحب، میں تو نہ کر رہا تھا گھر صاحب. یہ نافرمان ہو جائے گا. ایسا کوئی مسلم دنیا میں نہیں ہے جو یہ کلیم کرتا ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کے خلاف کرنا ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے. یقیناً ہر انسان کے پاس جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا ہے اس کے پاس بھی حدیث ہی ہے دلیل میں.
بھلے ہی ہم اس حدیث کو نہ مانیں, ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے, یا یہ ہم کہہ دیں کہ یہ صحیح حدیث ہے, ضعیف تو نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ قوی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے. تیسرا یہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی بات تو صحیح, ہاتھ باندھنے چاہیے, لیکن ہاتھ یہاں نہیں یہاں باندھنے چاہیے. ان تمام چیزوں میں ڈفرینس ہو سکتا ہے اور سب کی نماز صحیح ہو سکتی ہے. لیکن اگر کور کے اندر ڈفرینس نہیں ہو سکتا, کور کو چینج نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خشیت نہیں ہے کور, میرے سمجھ میں بات نہیں آ رہی, نہیں میں تو اپنے دکان کا حساب لگاؤں گا تبھی نماز ہو جائے گی. نو بڈی کین کلیم اٹ. سب ایکسیپٹ کریں گے ہاں نماز میں اگر حساب کتاب لگ رہا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں اور میں کہیں ٹہل رہا ہوں خیالوں میں, نماز نہیں ہوگی, کیونکہ وہ کور آف نماز ہے, اس سے آپ چینج نہیں کر سکتے. کور آف نماز خشیت ہے. خشیت کیسے حاصل ہوتی ہے اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے اگر ہم اپنی بہتری چاہتے ہیں تو. اب خشیت اختیار کرنے کے بہت سے شرائط ہیں, وہ اس کے اوپر ایک الگ ٹاپک بنتا ہے کہ خشیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے ہم نے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہم خشیت اچیو کر لیں نماز میں. تو جب یہ فکر ہوگی تو ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی کون بتائے گا ہمیں خشیت کیسے حاصل ہوگی. ظاہر ہے وہ بھی قرآن ہی بتائے گا, وہ بھی علماء اکرام ہی بتائیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں نے توفیق دے, اس بات کی توفیق دے کہ وہ ان چیزوں کو اجاگر کریں. بہت سارے اسکالرز ہیں دنیا میں جنہوں نے اس کے اوپر کافی کچھ کہا ہے, کافی کچھ روشنی ڈالی ہے, ہمیں ٹرکس بتائی ہیں کیسے خشیت جلدی سے حاصل ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز اتنی بڑی ہے کہ اس کو اختیار کرتے ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے تو وہ بہت مشکل بھی ہونی چاہیے. کیونکہ اس پوری کائنات کا ایک اصول ہے کہ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے, جتنی اہم ہوتی ہے, وہ اتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہے, اس کی کاسٹ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. جوتے کی کاسٹ میں کار نہیں لے سکتے آپ, کار کی کاسٹ میں ٹرین نہیں خرید سکتے آپ, ایروپلین نہیں خرید سکتے آپ. یہ ہم سب جانتے ہیں, جس کی جتنی زیادہ ویلیو اس کی اتنی زیادہ کاسٹ. تو جب یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اپنی لائف میں اگر میں نے خشیت اختیار کر لی, تو اتنی بڑی چیز کی کاسٹ بھی تو بڑی ہونی چاہیے نا. تو میں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس میں نے آج سمجھ لیا اور کل سے میرے نماز میں خشیت اختیار ہو جائے گی. اس کی کاسٹ بہت بڑی ہے. اس کے لیے مجھے دن رات محنت کرنی پڑے گی, انتھک محنت کرنی پڑے گی, اس تجسس میں رہنا پڑے گا کہ بس کیسے ہو جائے. مجھے جو آدمی پریکٹس بتا دے میں وہ پریکٹس کروں, جیسا کرنے کے لیے بول دے وہ چینج میں اپنی لائف میں لاؤں. وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں امید قوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتا ہے اپنے بندے کو کہ یہ بندہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے, خشیت چاہ رہا ہے اور محنت بھی کر رہا ہے, تو یقیناً وہ دے دے گا. لیکن جب میں کوئی خواہش ہی نہ کروں, میں اسی پہ مطمئن ہو جاؤں کہ میں نے 4 رکعت پڑھ لی, دیٹس اٹ, میں نے 8 رکعت پڑھ لی, دیٹس اٹ, تو اللہ تعالیٰ کو معلوم اس بندے کو نہیں چاہیے خشیت. یہ مطمئن ہے اس بات کے لیے کہ اس نے 4 رکعت اور 8 رکعت اور 12 رکعت پڑھ لی ہیں, تو وہ کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جو اس سے مانگو گے وہی ملے گا, جو اس سے مانگو گے وہی ملے گا. دنیا میں شہرت چاہیے, دنیا میں امپریشن چاہیے, دولت چاہیے, دولت ملے گی, شہرت ملے گی, امپریشن ملے گا. نماز پڑھ رہا ہوں کہ دکھاوے کے لیے, دکھاوا میرا اچھا ہو جائے گا, لوگ میری عزت کرنے لگیں گے, وہ نماز 5 ٹائم کی پڑھتا ہے, تعریف کرنے لگیں گے لوگ. یہی تو چاہا تھا میں نے, خشیت نہیں چاہی تھی میں نے. جو میں نے کبھی خشیت چاہی ہی نہیں, مانگی نہیں خدا سے, خدا کیوں دے گا مجھے خشیت؟ جب دن رات میں اسی کی توجہ میں, اسی کی فکر میں, اسی کے خواہش میں رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے خشیت دے دے, میں نماز میں دعائیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھے خشیت دے دے, تب اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی اس کو یہ ڈیزرو کرتا ہے, یہ بچہ بہت بندہ میرا محنت کر رہا ہے, بہت مجھ سے رو کے خشیت مانگ رہا ہے, اس کو خشیت دو. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو ڈیپ میں جا کر دیکھیے. صرف اتنا ہی مت لے لیجئے جتنا آپ کو اسپون فیڈ کر دیا گیا ہے, جیسا بچپن سے فروغ دیا گیا ہے, اوپر 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 اوپر, ایسے مت رکھیے. اس چیز کو اندر جا کے دیکھیے, اس کے تعلق سے غور کریے, تدبر کریے بہت زیادہ. جیسے آپ میتھس کی پرابلمس کو, کوشچنس کو سمجھنے میں انرجی لگاتے ہو, کم سے کم اتنی انرجی تو لگاؤ یار دن کو سمجھنے کے لیے. ایک معمولی سے کوشچن کو سالو کرنے کے لیے جتنی ہم محنت کرتے ہیں نا, اتنی محنت بھی ہم کسی قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے نہیں کرتے. پھر دعویٰ کرتے ہیں جنت کا.
جنت ہماری اور ہمارے ابا کی اور ہمارے دادا کی. اتنی ہلکی چیز تھوڑی جنت. جنت بہت بڑا انعام ہے تو اس کی کاسٹ بھی بہت بڑی ہے, آسانی سے نہیں ملے گی. سب سے بڑی کاسٹ سب سے. جی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں آئے گا. جی. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے بول دینے کا مطلب کلمہ ہے, یا بائی ہارٹ مانا ہے نا. کیا گارنٹی ہے بائی ہارٹ مانا؟ اگر بائی ہارٹ مانا ہوگا تو انسان بائی ہارٹ زندگی بدل جاتی ہے بائی ہارٹ ماننے سے. بھائی ایسے تھوڑی رہتا ہے, دن رات چینج ہو جائے گی انسان کی بائی ہارٹ مان لیا تو. یہ تو خالی زبانی جمع خرچ ہے. کیا آپ مجھے بتائیے, کیا ممکن ہے کہ کوئی انسان ایمان رکھے اس بات پہ کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, میں اسے مان رہا ہوں اور میرا رب ہے. اب کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی نافرمانی کرنے کی ہمت کر لے؟ کیسے پوسیبل ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے جنت ہے, دوزخ ہے, دوزخ ایسی ہے اور ویسی ہے اور ویسی ہے. ممکن ہے وہ کسی کو دھوکہ دے گا پھر, ممکن ہے وہ جھوٹ بولے گا پھر, لیکن وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے, دھوکہ بھی دے رہا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے وہ دل سے, جیسے آپ نے کہا بقول کہ اس نے بائی ہارٹ مان لیا, وہ بھی کہہ رہا ہے میں بائی ہارٹ مانتا ہوں. ہو نوز, اللہ تبارک و تعالیٰ ایکسیپٹ کرتا ہے بائی ہارٹ کو نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا, اس کے معیارات دوسرے ہیں, ہمارے معیارات دوسرے ہیں. وہاں زبانی جمع خرچ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہوں, تمہاری نیتوں کو جانتا ہوں. تو کیسے ممکن ہے یہ کہ انسان کوئی دانستہ گناہ کرے؟ یعنی گناہ اس سے بھی ہو جو بائی ہارٹ مانے گا. یہ قرآن اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہاں پر اپنے نیک بندوں کی صفات کا بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, ان میں سے ایک جگہ شاید یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے تو میں انہیں یاد آ جاتا ہوں, اس سے معافی مانگتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے صفت بتا دی کہ میرے نیک بندوں کی صفت کیا ہے کہ وہ کبھی, ہاں اس کے آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیکن وہ دانستہ گناہ نہیں کرتے. وہ یہ سوچ کے گناہ نہیں کرتے کہ چلو اللہ رحیم ہے کریم ہے, گناہ کر لو بعد میں معافی مانگ لیں گے. یہ وہ گناہ نہیں ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن سے جو فحش کام کر بیٹھتے ہیں, اور وہ دانستہ کوئی گناہ نہیں کرتے. دانستہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے مجھے اچھے سے یہ شعور ہو کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ گناہ ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے کوئی گفتگو کر رہا ہوں اور روانی میں کوئی میں واقعہ بیان کر رہا ہوں, اور اس واقعے میں بیان کرنے میں مجھ سے کوئی غلط بیانی ہو گئی, میں پھٹاک سے کچھ فلو میں بولتے بولتے کچھ ایسی بات بول گیا جو جھوٹ ہے, لیکن بولتے ہی مجھے یاد آ گیا. پہلے سے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اب اگلے سینٹینس میں جھوٹ بولنے والا ہوں. میں نے جیسے بولا, بولنے کے بعد ایک دم مجھے احساس ہوا کہ اتنی بات میں نے جھوٹ کہہ دی. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں میرا جو بندہ ہوگا نا, اگر وہ میرے بندہ ہے, مجھے مارنا ہے بائی ہارٹ, تو وہ فوراً وہاں پر رکے گا, احساس ہوگا اسے کہ میں نے خلاف ورزی کی, فوراً کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے کیا تھا پہلے اسے ریورس کرو. توبہ کا بھی میننگ بہت ڈیپ ہے, اسے ہم لوگ صحیح سے نہیں لیتے. توبہ کرنے کا مطلب ہے جو کیا ہے وہ ریورس کرو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کیا مطلب؟ یہاں میں بولا تھا, جیسے ہی مجھے احساس ہوا میں نے غلط بول دیا, میں رکا. اب توبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ میں ان سے کہوں میں نے ابھی جو بات بولی تھی جھوٹ تھی, ریورس کر دیا. میں نے جن کو بتایا تھا, میں نے اتنی کریج ہونا چاہیے میرے اندر. میں یہ نہ سوچوں کہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے کہ انہیں پتہ چل جائے گا فیضان بھائی تو جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول دیا تھا. تو میں اللہ کو نہیں مانتا پھر بائی ہارٹ. میں کہوں بھائی میں نے یہ جو بات بولی تھی جھوٹ بول دی, سوری فار دیٹ, اس سے پہلے جو بولا تھا صحیح بولا تھا, اتنی بات میں نے جھوٹ بول دی. پھر میں دل میں اللہ تعالیٰ سے کہوں اللہ تعالیٰ میں نے انہیں ظاہر کر دیا, تو مجھے معاف کر دیں, میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی. اس کو کہتے ہیں فحش کام سرزد ہونا. اور ایک آدمی یہ ہے کہ وہ چوری کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے, راستے میں نکلتے ہی اس کو احساس ہوتا ہے میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں, یار آخرت میں اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے. لیکن وہ رحیم کریم بے شمار گناہ معاف کرتا ہے, نہ میرا بھی معاف کر دے گا, چلو کرتا ہوں پھر معافی مانگ لوں گا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا, انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ پہلے مار لو اس کے بعد معافی مانگ لیں گے.
ہم تو رسول کے اولاد ہیں، ہم ان سے دعا کروا دیں گے، ہمیں معافی مل جائے گی. لیکن معافی کی توفیق بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی جو دانستہ کرتا ہے. معافی کی توفیق بھی اسی کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جو دانستہ نہیں کرتا گناہ، اس سے ہو جاتا ہے بے خیالی. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ جو جس کانٹیکس میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں یا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائیں گے. دوسری بات یہ ہے جنت میں جانا اپنے گناہوں کے سزا پانے کے بعد، یہ ایک کنڈیشن ہے. اور ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ڈائریکٹ بنا کوئی سزا پائے جنت میں جانا، جہنم میں ایک سیکنڈ ملی کے لیے بھی نہ جانا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ کوشش کرو کہ دوزخ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ جاؤ. اس پہ اطمینان نہیں دلایا اللہ حضور نے کہ چلو کوئی بات نہیں کر لینا گناہ، اپنے گناہ پا کے تو چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے چلے جائیں گے، اپنی سزا پا کے چلے جائیں گے، لیکن بھائی وہ سزا ایک دن کی بھی اگر ہوئی تو کیا ہے پتہ ہے آپ کو کتنی خوفناک ہے وہ. اگر وہ سزا سے بالکل بچنا ہے تو پھر مجھے ایکسٹریم جو کرائٹیریا ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کامیاب ہو گئے تم لوگ، اس کیٹیگری میں بھی شامل ہونا ہے بھائی. I don't have to stand on that verge in that group جس کو اپنی گناہ کی سزا پا کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کامیاب ہو گئے تو وہ ان لوگوں کا ذکر نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کبھی ان لوگوں کا ذکر کر کے کامیاب نہیں کہے گا کہ جو دوزخ میں جانے کے بعد جائیں گے. اللہ تعالیٰ عظیم ہستی ہے، وہ کسی کو قرار دے دے کامیاب تو وہ تو کامیاب کم سے کم ایسا ہے کہ وہ دوزخ میں تو نہیں جانے والا، تو ڈائریکٹ ہی جائے گا. دوسرا جنت میں بھی مرتبے ہوں گے. جنت میں بھی تو ایک قرآن مجید خود اس کو ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کسی کو بعض پر بعض کو فضیلت عطا کی ہے. دنیا میں بھی جیسا ہوتا ہے کہ کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت زیادہ عزت والا ہے، کسی زیادہ عزت نصیب ہوتی ہے، کسی کی شہرت کم ہوتی ہے، الگ الگ مرتبے ہیں لوگ. ویسے ہی مرتبے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھے. کسی کی بہت اعلیٰ جنت ہے، کوئی سابقون میں ہے، کوئی سابقون اور اولون میں ہے، اور کوئی میمنہ میں دائیں ہاتھ والا ہے. وہ دائیں ہاتھ والوں میں بھی جنت کے کرائٹیریا ہیں. سب کی جنت برابر نہیں ہوگی، یہ قرآن مجید وعدہ کرتا ہے. تو وی شوڈ آلویز ٹرائی ٹو اچیو دا ہائیسٹ پوزیشن ان آخرت. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں جو واضح کامیابی کی شرائط دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ بس پاسنگ مارکس لانے کی. سمجھ رہے ہو آپ؟ اور حدیث مبارکہ میں یہ نماز کے تعلق سے تو آتا ہے کہ ایسی نماز مار دی جائے گی منہ پر جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوگی. یہ تو بہت خطرناک بات ہے. ہم تو اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائیں گے. حضور کہہ رہے ہیں کہ منہ پہ مار دی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ جب منہ پہ مار دی جائے گی تو اس نماز کو کیسے بھریں گے وہاں پہ؟ وہاں کوئی رشوت تھوڑی چل رہی ہے کہ فرشتوں کو کچھ پکڑا دیا گیا، فٹ کر دو ہماری جگہ. پھر کیا ہوگا؟ ہاں اگر یہ کوشش کرتے میں خشیت حاصل ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمام نمازیں معاف کر دی جائیں جو اس حالت میں ہم نے نہیں پڑھی تھی کبھی. اللہ جانے اللہ تعالیٰ کس کو کامیابی کہہ رہا ہے. جتنی عظیم ہستی ہوتی ہے اس کے بولے ہوئے الفاظ بھی اتنے عظیم ہوتے ہیں. وہ کامیابی کیا کامیابی ہوگی جس کو خدا نے کامیابی کہا ہے؟ اوبویس پتہ نہیں کیا ہوگی کامیابی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹرک بتائی ہے، ایک چھوٹا سا ایک ذریعہ بتایا ہے. بہت خوشی نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کہہ دیا کہ دیکھو یہ اچیو کر لینا کامیاب ہو جاؤ گے. صرف یہی نہیں ہے، ابھی ہم صرف نماز کی بات کر رہے ہیں. کور آف نماز ہی نہیں ہے، کور آف روزہ بھی ہے، کور آف بزنس بھی ہے، کور آف جنگ بھی ہے، کور آف جہاد بھی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. سب چیزوں کی کور کو سمجھنا ہے. ایوری ایکٹیویٹی ہیز اے کور. ابھی ہم صرف نماز کی کور کی بات کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آل ان آل بس اسلام میں یہی ہے کہ بس خشیت اختیار کر لو پھر اس کے بعد کچھ بھی کرو مزے آ گئے تمہارے، یہ نہیں کہہ رہا میں. ابھی ہم یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہمارے گھروں میں ڈسکس نہیں ہوتی، کہ ہر عمل کا ایک کور ہوتا ہے، ایک پیریفری ہوتی ہے. ہمیں شیطان ہمیشہ پیریفری میں اٹکائے رہتا ہے اور ہم پوری زندگی پیریفری پہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں، کور پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. بد نصیب ترین ہے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس بد نصیبی سے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر ایکٹیویٹی کی کور کو سمجھیں اور اس کو اچیو کر کے اس دنیا سے جائیں.
Clear?